ایک بزرگ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور کچھ ہی دن کے بعد ان کے ایک شاگرد نے دیکھا خواب کے اندر کہ وہی بہت بڑے عالم ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے اندر وہ ننگے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، سخت قسم کی دھوپ ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر، لیکن دیکھ کر بڑا پریشان اور بے چین دیکھ کر تو شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی، آپ تو بڑے عبادت گزار تھے اور آپ تو بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے عقائد درست کیا کرتے تھے، تو اتنی بڑی آپ نے دین کی خدمت کی اور آپ یہ کس عذاب میں کیا وہ قبول نہیں ہوئے اعمال؟ تو استاد نے کہا کہ وہ بے شک قبول ہو گئے سارے اعمال۔ تو پھر کہا کہ یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں وفات سے چند دن پہلے ایک پڑوسی سے میں ایک سوئی لے کر آیا تھا اور میں نے اپنا کپڑا سی لیا اور وہ پھر میں نے اپنی گھر کی الماری میں رکھ دی وہ سوئی، تو پھر میں واپس دینا بھول گیا، اس لیے اس سوئی کی بدولت میں چند دن کے بعد فوت ہو گیا، تو انتقال کر گیا، اب اس سوئی کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر کہا شاگرد سے کہ آپ کی جیسے ہی آنکھ کھلے گی صبح اور فوراً جانا میرے گھر اور الماری کے فلاں جگہ پہ وہ سوئی رکھی ہوئی ہے وہ اٹھانا اور اس پڑوسی تک پہنچا دینا۔ چنانچہ جب آنکھ کھلی شاگرد کی صبح، وہ ان کے گھر گیا، استاد محترم کے گھر، اور جا کر دیکھا اور گھر والوں سے کہا کہ الماری میں فلاں جگہ دیکھو سوئی پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑی ہوئی ہے، اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے، مرحوم کی ہے، انہوں نے لائی تھی اور ایک پڑوسی سے تو وہ بھول گئے تھے یہیں پڑی ہے، تو ہم نے واپس ابھی تک اس لیے نہیں کی کہ مہمان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اس مصروفیات کی وجہ سے ہم نے واپس نہیں کی۔ تو اس نے کہا شاگرد نے کہ یہ اس سوئی کی وجہ سے استاد محترم کو عذاب ہو رہا ہے، فوراً یہ سوئی مجھے دو، لی اور فوراً اس پڑوسی تک پہنچا دی اور کہا کہ جو تاخیر ہوئی ہے میں اس پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اس سوئی کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ عذاب میں مبتلا ہے، اس سوئی کی وجہ سے صرف۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، پڑوسی نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں اور اللہ اسے معاف فرما دے، یہ جملہ کہا۔ اور پھر شاگرد کو اگلی رات پھر خواب میں حضرت استاد محترم آئے، اور جب دیکھا کہ پھر استاد محترم ایک سرسبز جگہ ہے اور خوب پھلوں سے تر درخت ہیں اور پھول ہی پھول ہیں ہر طرف، اور ہر طرف خادم ہی خادم ہیں اور خوبصورت جگہ پہ ٹیک لگائے بیٹھے۔ جب یہ عجیب واقعہ دیکھا، کہا کہ استاد محترم پہلے آپ اور حال میں اور اب اور حال میں، اور کہا کہ اب کیا ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ جب اس بندے نے یہ کہا تھا کہ میں نے معاف کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو تاخیر ہوئی سوئی لے کر گئے تھے جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، اور اب اللہ بھی اسے معاف فرما دیں، جب یہ جملہ کہا تھا اسی وقت اللہ نے مجھے اس عذاب سے چھڑا کر اور مجھے جنت عطا کر دی تھی۔ تو یہاں پہ سوچئے گا کہ اس ایک معمولی سی سوئی کی وجہ سے اور بہت بڑے عالم، ان کو کیسا ایک چھوٹی سی سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر دیکھیں، ہر بندہ دوسرے کی چیزوں کو دبائے ہوئے ہیں، دوسرے کے حق کو دبایا ہوا ہے اور کھائے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قبر بھی ہے، آخرت بھی ہے، میدان حشر بھی ہے، سوال و جواب بھی ہیں، ہر چیز کا حساب بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بے ڈھنگ سے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کسی کا حق بھی اپنے ذمے نہ لیں اور کسی کی چیز بھی اپنے ذمے نہ لیں، فوراً اتار دیں، ہر چیز سے اپنے آپ کو اخلاص میں رکھیں، کوئی پتہ نہیں کب آخری وقت ہو۔ اللہ ہم سب کی اپنے عذاب سے اور اپنے قہر والی جگہ سے، اپنے غصے والی جگہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔